بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، سچ کیا ہے with جنید انصاری اس پروگرام کے ساتھ آپ کا میزبان آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ایک انتہائی خصوصی پروگرام، ایک خصوصی شخصیت بڑی شخصیت کے ساتھ۔ مسعود خان، فارن آفس، پاکستان کا فارن آفس، اس کا ایک بہت بڑا نام۔ ہرنا میرا، راولہ کوٹ، پونچھ، آزاد کشمیر سے آپ کا تعلق۔ پاکستان نے جتنی بھی کامیابیاں سمیٹی ہیں خارجہ دنیا میں، باہر کی دنیا میں، اس میں جہاں دیگر شخصیات کا ذکر آئے گا، مسعود خان کی خدمات کو مورخ کبھی بھی فراموش نہیں کر سکے گا۔ مسعود خان صاحب، آپ کا انٹروڈکشن کیا، کہاں سے تعلق، یہ تو میں نے بتا دیا۔ والد صاحب کا اس میں گرامی، ابتدائی تعلیم کہاں سے، کچھ بتائیں نا اس بارے میں۔ میرے والد صاحب کا نام سردار عبداللہ خان ہے۔ میں نے ابتدائی تعلیم اپنے علاقے میں ہرنا مرا، بلکہ ایک اور اسکول ہے جس کو بیندار کہتے ہیں، وہاں سے شروع کیا تھا، اور اس کے بعد میں نے کالج بھی وہیں اٹینڈ کیا۔ گریجویشن میں نے حسین شہید گورنمنٹ کالج سے کی تھی، اور اس کے بعد گریجویشن کرنے کے بعد میں راولپنڈی منتقل ہو گیا تھا، جہاں میں نے گورنمنٹ کالج اور گورنمنٹ کالج میں پڑھائی کی ہے۔ ماشاءاللہ۔ تو آپ نے 1982 میں فارن سروسز کو جوائن کیا، اور پہلی آپ کی جو پوسٹنگ ہے 79 میں بلکہ آپ نے جوائن کیا، اور 82 میں آپ کی پہلی پوسٹنگ ہوئی چائنا میں۔ اور چائنا میں جا کے یہاں پہ ناظرین کی دلچسپی کے لیے بتاتا جاؤں کہ مسعود خان صاحب نے چائنیز زبان سیکھی، جس کا پاکستان کو بعد میں کیا فائدہ ہوا، کشمیر کیس کو کیا کیا فائدے ہوئے، یہ ڈسکس کریں گے پروگرام میں آگے چل کے۔ تو 82 میں سر کیسا رہا آپ کا چائنا میں وہاں پہ قیام؟ بہت ہی خوشگوار تجربہ تھا۔ اس وقت دفتر خارجہ کی پالیسی تھی کہ جو بھی ہمارے سفارتکار باہر جائیں وہ اہم زبانیں سیکھیں۔ کچھ لوگوں نے فرانسیسی سیکھی، کچھ نے ہسپانوی، کچھ نے عربی سیکھی۔ میں نے چینی زبان کا انتخاب کیا تھا، اور میں وہاں 2 سال تک پڑھتا رہا بیجنگ لینگویج انسٹیٹیوٹ میں، جو اب یونیورسٹی بن چکی ہے۔ اس میں اس وقت خاصی مہارت اور دسترس حاصل کر لی تھی، اور پھر میں نے ڈپلومہ ان انٹرپریٹرشپ بھی کیا تھا۔ اب تک میری چینی زبان کے ساتھ گہری وابستگی ہے۔ آپ اب بھی چائنیز زبان میں جو پیپرز آتے ہیں، مختلف کتابیں آتی ہیں، پڑھتے رہتے ہیں؟ اتنی مہارت نہیں ہے جب میں طالب علم تھا، لیکن جب میں چین میں سفیر تھا تو گاہے بگاہے میں چینی زبان میں تقریر کیا کرتا تھا، تو اس سے میرے جو چینی سامعین بہت خوش ہوتے تھے۔ یقیناً ایسا ہوتا ہے کہ پاکستان میں، کشمیر میں آ کے اگر کوئی اردو زبان میں، یہاں کی پنجابی زبان میں، پہاڑی زبان میں، کشمیری زبان میں کوئی فارنر بات کرتا ہے تو ہم بھی خوش ہو جاتے ہیں، یہ ایک نیچرل چیز ہے۔ چائنا کے بعد سر آپ ہالینڈ گئے۔ جی، میں ہالینڈ گیا تھا۔ ہالینڈ میں کیسا رہا آپ کا سلسلہ؟ چین بہت بڑا ملک تھا، ہالینڈ ایک چھوٹا ملک تھا، لیکن پھولوں والا ملک ہے۔ جی، پھولوں والا ملک ہے، اور لیکن اس کی بہت بھرپور توانائیاں ہیں۔ میں نے وہاں بھی بہت سیکھا، نہ صرف ہالینڈ کا مشاہدہ کیا بلکہ یورپین یونین کیسے اس وقت پنپ رہی تھی، کیسے پھل پھول رہی تھی، تو وہ دیکھنے کا موقع ملا۔ بہت ہی اچھا نادر تجربہ تھا۔ لیکن ہالینڈ میں جو خاص طور سے میں نے چیز سیکھی ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں کے پاس اگر وسائل، قدرتی وسائل محدود ہوں، جیسے کہ ہالینڈ کے بہت ہی محدود قدرتی وسائل ہیں، اگر ان کے انسانی وسائل مضبوط ہوں، تربیت یافتہ ہوں، موٹیویٹڈ ہوں، تو وہ کئی ترقی کی منازل طے کر سکتے ہیں اور دوسرے ممالک کو پیچھے چھوڑ سکتے ہیں۔ ہالینڈ ایک اس سلسلے میں مثال ہے کہ انڈسٹریلائزیشن، تجارت، سرمایہ کاری، تمام شعبوں میں وہ آگے ہیں، ٹیکنالوجی۔ وہ پھول بھی بیچتے ہیں؟ پھول بھی بیچتے ہیں، اور وہ ان کی جو ایکسپورٹس ہیں ان کا بہت بڑا حصہ ہوتی ہے۔ جی۔ اس کے بعد آپ نیو یارک کے، امریکہ کو واحد سپر پاور کوٹ کیا جاتا ہے جب سے سرد جنگ کا خاتمہ ہوا اور رشیا کا ایک انجام سب نے دیکھا۔ تو نیو یارک میں سر کچھ اس بارے میں انالائز کیا کریں گے، ہمارے ناظرین کی نظر کیا کریں گے اپنے تجربے کو؟ میں جب نیو یارک پہنچا تو یہ بہت ہی عالمی تاریخ میں اہم نقطہ تھا، کیونکہ سوویت یونین کا زوال ہو گیا تھا اور ایک نیا نظام ابھر رہا تھا۔ امریکہ دنیا کی واحد سپر پاور بن چکی تھی، اور لوگ یہ کہتے تھے کہ یہ انڈسپنسیبل نیشن ہے، ناگزیر نیشن ہے۔ تو لیکن میں اس وقت جو ہے وہ اقوام متحدہ میں متعین ہوا، تو ہم لوگوں نے جن امور کے اوپر توجہ دی
وہ تھی مسئلہ کشمیر، اس کے حقوق انسانی، سلامتی کونسل میں بھی اس وقت پاکستان ممبر تھا. تو ہم لوگوں نے اس وقت ملٹی لیٹرل ڈپلومیسی یا کثیر الملکی سفارتکاری میں مہارت حاصل کرنے کی کوشش کی، پاکستان کا نام اور جھنڈا بلند کرنے کی کوشش کی. اس میں ہمیں کتنا عرصہ رہے کامیابیاں آپ؟ ہوئی. کتنا میں عرصہ 4 رہے؟ سال تک 4 رہا. سال وہاں پہ بھی رہے. پھر آپ واشنگٹن ڈی سی میں آپ کی اپوائنٹمنٹ رہی. اس کے بعد 3 اہم پوزیشنز ایز ایمبیسڈر آپ 2005 سے لے کے 2008 تک جنیوا میں رہے. اس کے بعد پھر دوبارہ آپ چائنا گئے، پھر اس کے بعد امریکہ میں دوبارہ آپ کا جانا ہوا. یہ سر ظاہر ہے جو دنیا کے بڑے ممالک اسپیشلی چائنا اور امریکہ بھی کی میں بات کروں گا، آج کی دنیا جو ہے اس میں کہا جا رہا ہے کہ کولڈ وار جو پہلے ختم ہو گئی تھی اب شفٹ ہو گئی ہے چائنا اور امریکہ. اب 2 پولز دوبارہ بن چکے ہیں. درمیان میں کہیں مسلمانوں کو بھی وار آف سویلائزیشن کے نام پہ سامنے کھڑا کرنے کی کوشش کی گئی تھی، بن لادن اینڈ دس اینڈ دیٹ، یہ سب کچھ ہوا. تو کیا واقعی چائنا اور امریکہ بائی پولر ورلڈ ہو چکی ہے اس وقت؟ آپ نے واشنگٹن میں پوسٹنگ کا ذکر کیا. اس سے مجھے یہ فائدہ ہوا کہ میں واشنگٹن کے نظام کو، ریاستہائے متحدہ امریکہ کے نظام کو سمجھنے میں مجھے مدد ملی، مجھے موقع ملا کہ وہاں انتظامیہ کیسے کام کرتی ہے، کانگریس کیسے کام کرتی ہے، ان کا جوڈیشل سسٹم کیسے کام کرتا ہے، کیونکہ امریکہ دنیا کی واحد سپر پاور تھی اس وقت بھی. تو یہ ایک بہت ہی سنہری موقع تھا. بعد میں ظاہر ہے کہ میں اقوام متحدہ میں سفیر رہا ہوں، جنیوا میں بھی اور نیو یارک میں بھی. لیکن چین میں جو میری پوسٹنگ تھی، مجھے جن کو آپ نے 2 پولز کہا ہے، ایک واشنگٹن کا پول اور ایک بیجنگ کا پول، ان دونوں کا مشاہدہ کرنے کا موقع ملا. میں نہیں سمجھتا کہ چین اور واشنگٹن یا چین اور امریکہ کے درمیان براہ راست تصادم ہے. اصل میں ان کے کچھ اسٹریٹجک معاملات کے اوپر اختلافات موجود ہیں، لیکن جہاں تک معاشی معاملات ہیں ان کا ایک دوسرے کے اوپر باہمی انحصار ہے. تو دنیا بہت پیچیدہ ہے اور لہٰذا اسے بہت گہری نظر سے دیکھنے کی ضرورت ہے. ہم لوگ عام طور پہ سمجھتے ہیں کہ شاید ان 2 ریاستوں میں تصادم ہوگا یا ہونے والا ہے، لیکن چین کا یہ نقطہ نظر ہے کہ تصادم نہیں ہونا چاہیے، اسے وقت چاہیے معاشی ترقی کے لیے اور اس کے علاوہ دنیا میں اپنا مقام مزید بلند کرنے کے لیے. آپ نے یہ بھی ذکر کیا کہ مسلمانوں یا جو کلیش آف سویلائزیشن تہذیبوں کے درمیان تصادم تھا، اس میں مسلمان ممالک کا ذکر تھا یا ایک عنصر تھا جس کے بارے میں بین الاقوامی سیاستدانوں نے بہت اظہار خیال کیا. میں سمجھتا ہوں کہ مسلمانوں کے لیے چیلنجز ابھی موجود ہیں، یعنی جی، یعنی اگر چین اور امریکہ کبھی ایک دوسرے کے سامنے سفارہ ہوتے ہیں، جو وہ ابھی تک نہیں ہیں میرا خیال ہے، تو اگر وہ سفارہ ہوتے بھی ہیں تو مسلمانوں کے اپنے مسائل ختم نہیں ہوئے. وہ آپ پورے مشرق وسطیٰ کو دیکھ لیجئے، اس میں آپ تیونس، لیبیا، شام، عراق، اب یمن میں مسائل ہیں اور عدم استحکام ہے. پھر یہ ہے کہ حکومتیں تتر بتر ہو گئیں، تو ان کے مسائل جاری ہیں. لیکن صرف یہ جو ہے یہ اسٹریٹجک تصادم کی بات نہیں ہے، یا جو اختلافات ہیں مغربی دنیا میں اور مشرق وسطیٰ میں یا مسلمان ریاستوں میں، صرف اس تک محدود نہیں ہے. آپ یہ دیکھیے کہ جیسے پاکستان کے لاکھوں لوگ مغربی یورپ اور امریکہ میں رہتے ہیں، نارتھ امریکہ میں رہتے ہیں، شمالی امریکہ میں رہتے ہیں، اسی طریقے سے باقی مسلمان ممالک کے لوگ جو ہیں، موراکو ہوا، ترکی ہوا، مشرق وسطیٰ کے ہر ملک سے جو لوگ ہیں امیگرینٹس وہ وہاں گئے ہوئے ہیں. تو ان کے اور ان کی آبادیوں، وہاں جو مقامی آبادیاں ہیں، مثلا مغربی یورپ کی مقامی آبادی اور جو امیگرینٹس آئے ہیں، مسلم امیگرینٹس، ان کے تعلقات کو استوار کرنا بہت بڑا چیلنج ہے بین الاقوامی برادری کے لیے، ان متعلقہ ممالک کے لیے. مسعود خان صاحب، آپ چونکہ نیو یارک میں، واشنگٹن میں رہے، امریکہ میں، آپ بیجنگ میں رہے، چائنا میں، ظاہر ہے کہ طاقتور ہی کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ دنیا پہ رول کرے، دنیا کے فیصلے کرے. کمزور جو ہیں ان کو فیصلوں کے حق نہیں ہوتے ہیں، فیصلے ماننے پڑتے ہیں ان کو. اس سب سچویشن میں پاکستان اور ہمارا کشمیر کہاں کھڑا ہے، جہاں پر لاکھوں انسانوں کو شہید کر دیا گیا، جہاں پر ماؤں بہنوں کی عصمت دری کی گئی، جہاں پہ اتنا ظلم ہوا کہ ایمنسٹی انٹرنیشنل سے لے کر دنیا کے تمام ادارے چیخ اٹھے، اور 8 لاکھ سے زائد بھارتی فوجی آج بھی ایک
فوجی کنٹونمنٹ میں تبدیل کر چکے ہیں کشمیر کو، اور جس کے متعلق شاعر کشمیر پکار اٹھتا ہے کہ جب کوئی دیس مناتا ہے دن اپنی آزادی کا، دل کا درد سلگ اٹھتا ہے، یاد آئے کشمیر بہت. کشمیر آزاد ہوگا؟ سب سے پہلے تو میں آپ کی اس بات سے اتفاق نہیں کروں گا کہ صرف طاقتور لوگ اور طاقتور قومیں فیصلہ سازی کریں اور جو لوگ کمزور اقوام ہیں وہ اس میں حصہ دار نہ ہوں. بیکاز ہم جس نظام کی بات کر رہے ہیں یا جس کے لیے کوشش کر رہے ہیں وہ رول بیسڈ ہے کہ کچھ مسلمہ اصولوں یا قوانین اور قواعد کے مطابق اقوام ایک دوسرے کے ساتھ معاملہ کریں. اسی تناظر میں کہوں گا کہ کشمیر کا مسئلہ سلامتی کونسل کی قراردادوں کے مطابق حل ہونا چاہیے. اس سلسلے میں یہ قراردادیں جو ہے سلامتی کونسل نے سن 1950 کی دہائی میں منظور کی تھی، ان کے اوپر عمل درآمد ہونا باقی ہے. اور ان قراردادوں نے کیا کہا ہے اس میں کوئی لمبی پیچیدگی نہیں. آپ کے کشمیریوں سے پوچھ لیں وہ کیا چاہتے ہیں، وہ ہندوستان میں شامل ہونا چاہتے ہیں یا پاکستان میں شامل ہونا چاہتے ہیں. کشمیر کا مسئلہ ابھی تک حل نہیں ہوا، اور یہ بھی میں آپ کی بات مانتا ہوں کہ یہ بین الاقوامی سیاست کی الجھنوں کی وجہ سے نہیں ہوا، اور دوسرے یہ بھی میں آپ کو بتاؤں کہ اصولوں کی بنیاد پہ وہ معاملہ معطل نہیں ہوا، بلکہ اصولوں کی خلاف ورزی کی وجہ سے وہ معاملہ تعطل کا شکار ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ کشمیر کا مسئلہ ابھی تک حل نہیں ہوا. ہمیں بالکل ہمت نہیں ہارنی چاہیے، ہمیں اپنے موقف سے بالکل پیچھے ہٹنا نہیں چاہیے، کیونکہ جہاں تک حکومت پاکستان کا تعلق ہے، ریاست پاکستان کا تعلق ہے یا آزاد جموں اور کشمیر کے مسلمانوں کا تعلق ہے، مسئلہ کشمیر ایک امانت ہے ان کے پاس. اس امانت کو اس کے حل کی امانت کو لوٹانا ہے. ہماری جد و جہد ہمیشہ جاری رہے گی، وہ بین الاقوامی سطح پہ یا باہمی مذاکرات کی سطح پہ. ہندوستان کے ساتھ ہم ہر سطح پہ مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہیں. پاکستان اس سلسلے میں ہمیشہ آمادہ رہا ہے. کشمیریوں کے جیسا کہ آپ نے خود کہا، جب تک کہ مسئلہ کشمیر حل نہیں ہوتا اس وقت تک کشمیریوں کے حقوق پامال نہیں ہونے چاہیے، اور اس میں بین الاقوامی برادری کو اور پاکستان اور ہندوستان کی بھی کہوں گا سول سوسائٹی کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے تاکہ ظالم کا ہاتھ روکیں اور ہندوستان کو آمادہ کریں کہ وہ پاکستان کے ساتھ بامقصد اور نتیجہ خیز مذاکرات کرے تاکہ اس مسئلے کا پائیدار حل اور پائیدار اور پرامن حل ڈھونڈا جا سکے. کیا ہیں ہمارے سیاستدانوں کے اصل چہرے؟ کس نے کیے کیا کیا وعدے؟ کون کہاں کس کو چھوڑ گیا؟ کون عوامی مسائل سے منہ موڑ گیا؟ دیکھیے سب کچھ JK نیوز پر. آپ کیا دیکھتے ہیں کہ یونائٹڈ نیشن کی قراردادیں جو ہیں سملا ایکارڈ کے بعد یا تاشکند معاہدے کے بعد اب بھی اپلیکیبل ہیں؟ کیونکہ انڈیا تو کہتا ہے کہ یہ دو ملکوں کا سرحدی تنازع ہے، یہ کسی نیشن کی آزادی کا ایشو نہیں ہے. کیا انڈیا جھوٹ بول رہا ہے؟ میں یوں کہنا چاہوں گا کہ تاشکند ڈکلریشن یا سملا معاہدے کی وجہ سے مسئلہ کشمیر کی بنیادی حیثیت، اس کی جہت، اس کی قانونی حیثیت بالکل نہیں تبدیل ہوئی، اور یہ اب بھی ایک بین الاقوامی مسئلہ ہے. یقیناً اس کے دو کلیدی اور بنیادی فریقین ہندوستان اور پاکستان ہیں، اور انہیں ایک دوسرے کے ساتھ مذاکرات کرنے پڑیں گے اور انہیں ہی اقوام متحدہ کی قراردادوں کے اوپر عمل کرنا ہے. یہ بات اپنی جگہ پہ مسلمہ ہے، لیکن یہ بھی ہے کہ کوئی کسی قسم کا معاہدہ جو ہے وہ کشمیریوں کے حقوق کو محدود یا مسدود نہیں کر سکتا کسی صورت میں بھی. یہ ان کا حق ہے. دس از این انیلینیبل رائٹ آف دا پیپل آف جموں اینڈ کشمیر، اور کوئی طاقت اسے سلب نہیں کر سکتی. اس میں مسعود خان صاحب، ظاہر ہے کہ آپ آج کل ڈائریکٹر جنرل ہیں اسٹریٹجک اسٹڈیز کا جو انسٹیٹیوٹ ہے اسلام آباد میں،
اور آپ ظاہر ہے کہ اس میں اتھارٹی ہیں تو آپ کو ڈی جی یہاں پہ لگایا گیا ہے. کچھ باتیں کتابی ہوتی ہیں اور کچھ ریئلسٹک بنیادوں پر کچھ چیزوں کو پھر ماننا پڑتا ہے. جیسے کتابوں میں اخلاق، ایتھکس، موریلٹی بڑی بات ہوتی ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اگر عیسائی دنیا کو ضرورت پڑتی ہے کسی علاقے کو آزاد کروانے کی تو وہاں پہ نیٹو فورسز بھی پہنچ جاتی ہیں، امریکہ کا درد بھی جاگ اٹھتا ہے. وہاں پہ 9/11 کے بعد امریکن پریزیڈنٹ مسٹر بش آن میڈیا سب کے سامنے کیا بیٹھتے ہیں، کروسیڈز سٹارٹ ہو رہی ہیں، صلیبی جنگیں سٹارٹ ہو رہی ہیں، بعد میں معذرت کر لیتے ہیں. تو بوسنیا، چیچنیا، کشمیر، افغانستان، یمن، دنیا میں جہاں جہاں جو کچھ ہو رہا ہے، میں صرف کشمیر پہ فوکس رکھتا ہوں. کیا کشمیر 60 سال سے زائد کا عرصہ، 67 ایئرز کے قریب، یہ کمزوری کس کی ہے؟ یہ بین الاقوامی اخلاقیات جو ہے اس کے اندر کچھ خرابی ہے، یا پاکستان اور کشمیری اپنی درد کو، اپنے مسئلے کو پراپرلی پلیڈ نہیں کر سکے؟ ایک تو میں یہ عرض کروں گا کہ کتابی علم اور حقیقتوں کو ساتھ ساتھ چلنا چاہیے، اور زمینی حقیقتیں ارتقاء پذیر ہیں، اور جس طریقے سے کتابی علم بھی ارتقاء پذیر ہے. انسان جو ہے اس نے ہمیشہ آدرش پالے ہیں، آئیڈیلز قائم کیے ہیں، اور ان کی طرف مسلسل بڑھ رہا ہے. عالم انسانیت بڑھ رہی ہے. ورنہ اگر ہم اخلاقی اقدار کے تقدس کا خیال نہ رکھیں یا ان کی طرف مسلسل کوشش نہ کرتے رہیں تو ہمارا معاشرہ پھر دوبارہ بربریت کے دلدل میں پھنس جائے گا. لہٰذا ہماری یہ کوشش رہے گی کہ جو کشمیر کا مسئلہ ہے، کوئی اور مسئلہ ہے، وہ اصولوں کی بنیاد پہ طے ہونا چاہیے، قوانین کے مطابق طے ہونا چاہیے. عوام کی خواہشات جو بہت ہی مقدم ہیں ان کی بنیادوں پہ طے ہونا چاہیے. یہ صرف جو ہے ایک ریاست کے مفاد کے تحفظ کی خاطر آپ کشمیریوں کے حقوق کا گلا نہیں گھونٹ سکتے. اس میں یہ بھی عرض کروں کہ جب کوئی مسئلہ الجھ جائے، اس میں بہت طوالت ہو جائے، اس کا حل نظر نہ آ رہا ہو، آپ نے ہر تدبیر کر لی ہو، تو اس وقت ہمت نہیں ہارنی چاہیے. مسئلہ فلسطین اسے تقریباً 1 صدی ہو گئی ہے، وہ ابھی تک حل نہیں ہو سکا. دنیا میں اور بھی الجھے ہوئے مسائل ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ کشمیری حق پہ ہیں، پاکستان حق پہ ہے، لہٰذا ہمارے اپنے موقف کو برقرار رکھنا چاہیے. پاکستان نے بارہا یہ کہا ہے اور کشمیریوں نے پاکستان کا ساتھ دیا ہے کہ ہم پرامن ذرائع سے، ہم مذاکرات کے ذریعے یہ مسئلہ حل کرنا چاہتے ہیں، ہم ہندوستان کے ساتھ مکالمہ کرنا چاہتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جدوجہد جاری رہنی چاہیے تاکہ کشمیریوں کو ان کے حقوق دیے جا سکیں اور لوٹائے جا سکیں. یہاں پہ سر ایک ڈیلیکیٹ سا ایک کوسچن ہے. ایک طرف ہماری جو آرمڈ فورسز ہیں وہ ضرب عزم میں مصروف ہیں، ایک طرف امریکہ بہادر ہے. انکل سام کا نام سعادت حسن منٹو، بہت بڑے کشمیری رائٹر، اپنے کتابوں میں انکل سام کے نام انہوں نے 8 خط بھی لکھے تھے، 8-9 خط. تو انکل سام جو ہیں وہ وار اگینسٹ ٹیرر لے کے آئے پاکستان کی سرزمین پر. ہمارے 50,000 سے زائد شہری شہید ہو گئے، 10,000 سے زائد آرمی پرسنلز شہید ہو چکے ہیں، اور وہ عذاب ابھی بھی ہم بھگت رہے ہیں. آپ ٹیررزم کو اور تحریک آزادی کشمیر کو آپس میں جدا کیسے کریں گے؟ کون سی ڈیلیکیٹ لائن ڈرا کریں گے؟ کیونکہ انڈیا کہتا ہے جی سیف ہیونز ہیں ٹیررسٹ کی پاکستان میں، سیف ہیونز ہیں آزاد کشمیر میں جو یہ لوگ یہاں سے انٹروڈ کرتے ہیں وہاں پہ. آپ ٹیررزم کو اور تحریک آزادی کو کیسے جدا کریں گے؟ ہندوستان جو چاہے کہہ سکتا ہے، لیکن اصل واقعہ یہ ہے کہ آزادی کشمیر کشمیریوں کے دلوں میں ہے، ان کے اوپر کوئی پہرے نہیں بٹھائے جا سکتے. یہ اہل جموں و کشمیر کی خواہش ہے اور اس کا احترام کرنا پڑے گا. دہشت گردی کا اور کشمیر کی جدوجہد کا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہے. کشمیری پرامن لوگ ہیں. پاکستان نے ہمیشہ پرامن مذاکرات کی بات کی ہے، اور دہشت گردی کے ذریعے اس مسئلے کو حل کروانا ہمارا مقصود نہیں ہے. ہم چاہتے ہیں کہ مذاکرات ہوں،
یہ تو اقوام متحدہ کی قراردادوں کے اوپر عمل درآمد دہشت گردی کیسے ہوگی؟ وہ تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ان سے پوچھ لیں کہ وہ چاہتے کیا ہیں. ایک چھوٹا سا سوال ہے اور اس کا جواب جو ہے اہل جموں و کشمیر دیں گے، اور اس کے لیے یہ کام کرنے کے لیے دونوں ریاستیں پابند ہیں. اس میں مسائل الجھ گئے ہیں، اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ ہم دو طرفہ مذاکرات کے لیے بھی تیار ہیں، اور ہماری مسلسل کوشش رہی ہے کہ ایک مربوط مکالمہ پاکستان اور ہندوستان کے درمیان ہونا چاہیے، اور اس میں ہمیشہ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ مسئلہ کشمیر سر فہرست رہا ہے، اہم ترین ایجنڈا آئٹم رہا ہے. ہمیں امید کرنی چاہیے کہ یہ مسئلہ دونوں ممالک ہندوستان اور پاکستان باہمی مذاکرات کے ذریعے حل کریں گے، اور اس کا ایک ایسا حل ڈھونڈیں گے جو اہل پاکستان، ہندوستان اور اہل جموں و کشمیر کے لیے قابل قبول. مسعود خان صاحب، یہ جو کشمیر ہے یہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی سرزمین ہے، یہ سعادت حسن منٹو کی سرزمین ہے. یہاں بڑے بڑے شاعر، بڑے بڑے دانشور، بڑے بڑے اولیاء کرام، میرپور میں جہاں ہم اس وقت بیٹھے ہیں میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ ان کی سرزمین ہے، بابا پیر شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ کی سرزمین ہے. تو کشمیری سر پیار کرنے والے لوگ ہیں، یہ تو پھولوں کی باتیں کرتے ہیں، لٹریچر کی باتیں کرتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ ایک دوسرے کے کام آنے کی باتیں کرتے ہیں. کشمیری امن کے دشمن تو نہیں ہو سکتے نا؟ میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں، آپ نے بہت خوبصورت الفاظ چنے ہیں کشمیر کو ڈپیکٹ کرنے کے لیے. میں اس میں صرف اتنا اضافہ کرنا چاہتا ہوں کہ کشمیر صرف زوما سیاسی قائدین اور نامور لوگوں کا خطہ نہیں ہے. اس کے کسان، مزدور، اس کے عام کارکن، اس کے جو لوگ ہماری اس زمین پر کاشت کرتے ہیں، جو اس کو پھل پھول اور اناج دیتے ہیں، وہ لوگ بھی کشمیر کا حصہ ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کی محنت شاقہ سے اور جن سربر آوردہ ہستیوں کا آپ نے ذکر کیا ہے، ان کی جدوجہد کی وجہ سے کشمیر کا خطہ کامیاب ہے ایک اعتبار سے، کیونکہ یہاں کے لوگ بہت ذہین ہیں. علامہ اقبال نے چرب دست و تر دماغ کی ٹرم کشمیریوں کے لیے استعمال کی تھی کہ ان کے ہاتھ ڈیلیکیٹ سے ڈیلیکیٹ کام بھی بڑی ہی چابک دستی کے ساتھ کر لیتے ہیں، اور تر دماغ کہ کشمیری سارے جو ہیں بڑے ہی امن پسند اور دھیمے مزاج کے لوگ ہیں. جی، تو میں آپ سے مکمل اتفاق کرتا ہوں کہ جہاں اس قسم کے لوگ رہتے ہیں، جہاں ان کے اس قسم کے آئیڈیلز ہیں، تو وہاں وہ لوگ امن کی بات کرتے ہیں، جنگ کی بات نہیں کرتے. وہ صلح صفائی کی بات کرتے ہیں، وہ تصادم کی بجائے چاہتے ہیں کہ مذاکرات کے ذریعے مسائل کو حل کیا جائے. تو یہ بڑی بدقسمتی ہے کہ یہ خطہ، یہ پرامن خطہ اس قسم کے خلفشار اور کشیدگی کا شکار ہوا. سب سے آخری بات سر، ہماری ایک رضاکارانہ کوشش ہے کہ مسئلہ کشمیر کو تحریک آزادی کشمیر کے بیس کیمپ سے آپ جیسی شخصیات، آپ لوگوں سے کشمیر کی آزادی کے مسئلے کو دنیا تک پہنچائیں، تاکہ دنیا کو پتہ یہ بھی چلے کہ یہ انڈیجنس ایفرٹ ہے، کسی قسم کی انٹروژن نہیں ہے کسی طرف سے. تو ہماری یہ سرفروشانہ کاوش ہے، رضاکارانہ کاوش ہے، اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں سر؟ میں اس سے سراہتا ہوں، اور خدا تعالیٰ آپ کی کوششوں کو کامیاب کرے. تھینک یو ویری مچ. جی ناظرین، مسعود خان صاحب کا انٹرویو، چند ایسی باتیں جو ہم ان سے پوچھنا چاہتے تھے وہ ان سے ہم نے پوچھیں، اور بقول غالب یہ کہتا جاؤں کہ دیکھنا تقریر کی لذت کے جو اس نے کہا، میں نے جانا گویا یہ بھی میرے دل میں ہے. انہوں نے جو باتیں کہیں ہمیں یوں لگا ہماری ترجمانی انہوں نے ساری زندگی کی ہے، اور آج بھی جب یہ ڈی جی ہیں انسٹیٹیوٹ آف اسٹریٹجک پلاننگ اسٹڈیز اسلام آباد میں، یہ وہاں پر بھی مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے کوششیں کر رہے ہیں. آج کے اس پروگرام سے اجازت چاہتے ہیں. فی امان اللہ، اللہ حافظ، گڈ بائے.